السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکینیکل از کلمہ حبیبہ فیصل۔ کس نمبر 5۔ علمہ حمزہ کی شرٹ پریس کر رہی تھی۔ گھر میں کام کرنے والے موجود تھے مگر فاطمہ بیگم نے کم نوکر ہی رکھے تھے۔ حمزہ کا زیادہ تر کام علمہ ہی کرتی تھی۔ علمہ تمہاری کال ہے؟ حمزہ ہاتھ میں علمہ کا فون لیے کھڑا تھا۔ کس کی کال ہے؟ علمہ مصروف انداز میں بولی، فارغ لوگوں کی۔ حمزہ نے بیزار تو دھیرے سے کہا مگر علمہ نے سن لیا۔ بھائی، علمہ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ کس کی کال ہے، فوراً کال اٹھائی۔ السلام علیکم۔ اشال کی حشاش بشاشی آوازیں سنائی دی۔ وعلیکم السلام۔ علمہ مسکرا رہی تھی۔ کیسے یاد کیا؟ میں کیا تمہیں کال نہیں کر سکتی؟ اشال نے خفگی سے کہا۔ ارے جب چاہو تب کر لو، علمہ نے کہا۔ میں نے تمہیں کچھ یاد دلانے کو کال کی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ میں نے تو البم دکھا دیا جس میں تم نے کیوٹ سی ایشو کو دیکھا تو تم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تم کتنی کیوٹ دکھتی ہوگی بچپن میں، مجھ سے بھی زیادہ۔ کل یاد سے لے کر آنا البم۔ علمہ نے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اشال نے ٹوک دیا۔ میں نے نہ سننے کے لیے کال نہیں کی، لازمی لانا ہے تم نے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر ماما سے پوچھنا پڑے گا۔ کہاں رکھی ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا پھر پوچھ لینا، فوراً سے میں نے دیکھنی ہے۔ ارے ہاں، وہ سر اعجاز کا لیکچر تو ہم نے نوٹ نہیں کیا، کل کسی سے لینا ہے ہم نے۔ یاد دلانا مجھے۔ اوکے اشال، اس وقت میری بھائی کو کافی دینی ہوتی ہے تو میں جاؤں؟ میں بعد میں میسج کر لوں گی۔ او نہیں، تمہارا کڑوس بھائی یہاں بھی ٹپک گیا۔ اشال صرف سوچ کر رہ گئی۔ جاؤ جاؤ، اپنے بھائی کی خدمات انجام دو۔ اشال نے شرارت سے کال فون رکھ دیا۔ اشال بھی نہ، علمہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ارے ارے دیکھو تو ذرا، کون آیا ہے؟ برقعے والے آنٹیز آئی ہے۔ جیسے ہی ان دونوں نے کلاس میں قدم رکھا، کشمالہ جو اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی فوراً ان پر فکرے کسے۔ وہ وائٹ سکرٹ پر بلیک جینز پہنے ہوئے تھی، انداز میں انتہائی غرور تھا۔ کشمالہ کی بات پر اس کی سہیلیاں کہکہے لگا رہی تھی۔ علمہ نے نظر انداز کرنا چاہا مگر اشال کے تو سر پر لگی تلوار پر بجی۔ اشال نے اپنا نقاب اتارا، وہ بھی اب نقاب لینے لگی تھی۔ او ینگ لیڈی، اپنی اوقات میں رہو تو بہتر۔ اشال کہاں چپ رہنے والی تھی، علمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ گویا اسے خاموش رہنے کا کہہ رہی ہو۔ اف، اوقات اوقات تو تم اپنے دیکھو، پرانے زمانے کی خاتون۔ تم دونوں شاید ماڈرن زمانے سے بہت پیچھے رہ گئی ہو۔ کشمالہ نے نزاکت سے اپنی بالوں کو پیچھے کیا۔ اور نو، ماڈرن زمانے سے پیچھے تو تم ہو غریب۔ ماڈرن زمانے کے حساب سے تو کپڑے پہننے کا ڈھنگ تو تمہیں آتا ہی نہیں، اور تمہارے پاس کپڑوں کی تو اتنی کمی ہے، اللہ میں تمہیں اپنے 1-2 جوڑے دے دوں۔ اشال نے سیدھا اس کے چھوٹے کپڑوں پر طنز کیا۔ علمہ دل ہی دل میں اشال کے چپ رہنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ او شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو۔ تم جیسی لڑکیاں جتنی پارسا دکھائی دیتی ہو اتنی ہو نہیں، سب پتہ ہے ان نقابوں کے پیچھے کیا کرتی ہو۔ کشمالہ زہر خند لہجے میں بولی۔ اب بات ان کے کردار کی تھی، اس لیے اشال کو اور تیش آیا۔ علمہ بھی پریشان ہو گئی کہ اسے سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ ایک منٹ، تم نے یہ تو مان لیا کہ ہم پارسا ہیں، پر سارا دن ہائے میلا بیبی، میلا شونو جانو مانو کون کرتا رہتا ہے؟ اشال آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولی۔ اپنے اس جملے پر وہ خود بھی ہنس رہی تھی۔ آس پاس اسٹوڈنٹس کا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ کشمالہ سے اتنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، جبکہ علمہ مسلسل اشال کا بازو کھینچ رہی تھی۔ وہ خواہ تماشا نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ اسٹاپ اٹ، جسٹ شٹ اپ۔ دیکھ لوگ، میں تم دونوں کو اچھے سے دیکھ لوں گی۔ کشمالہ اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بولتی، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ علمہ بھی اشال کو لے کر سیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ نہیں علمہ، اب دھیان نہیں لگنا لیکچر میں، کہیں اور چلو۔ اچھا ٹھیک ہے، علمہ نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ دونوں گارڈن والے حصے کی جانب آ گئی۔ ویسے اشال، تم نے غلط کیا۔ خواہ بحث کی، علمہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ میں بحث کر رہی تھی؟ شروعات اس نے کی تھی، ویسے بھی میں حساب برابر کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ نہیں، تم اپنا نیکی کمانے کا موقع گنوا رہی تھی۔ اس کی بات پر اشال نے چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اب علمہ مطمئن سی نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ اس کے الفاظ سرزہر تھے، گویا ماحول رک سا گیا۔ صرف علمہ کے ہلتے لب اور اشال کی تیز سماعتیں تھیں۔ ایسے نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنا سیکھو اشال۔ یوں بدلہ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ تمہارے دل کو ٹھنڈک ملے گی، اور کیا ہوگا؟ اشال پلک جھپکائے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔
سب سے بہتر بدلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی تمہیں میری ٹرک بتائی تھی، خاموش رہنا سیکھو۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ علما نے رک کر آہستہ سے کہا، لفظ لب اشال کی سماعتوں میں اتر رہا تھا۔ اب ہر سو خاموشی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ یونی کے ماحول میں لوٹ چکی تھی۔ وہ اشال نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، پر جب کوئی میری ذات پر تنقید کرتا ہے تو میں برداشت نہیں کر پاتی، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اداس سے کہنے لگی، تو اس کا بھی حل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے بد کردار کہہ دینے سے تم حقیقت میں بد کردار تو نہیں بن گئی نا۔ غصہ پر قابو پانا سیکھو، صبر کرو۔ غصہ پر قابو پانا ہی تو صبر ہے۔ تم وہ کر لو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ علما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشال چند پل علما کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، میں کوشش کروں گی۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا، البم کا کیا بنا؟ سوری، پر مما نے کہا کبھی چھٹی کے دن نکالے گی تو لے جانا، انہیں یاد نہیں کہاں رکھی ہے۔ اٹس اوکے، لیکن جب بھی ملے یاد سے لے آنا۔ پھر وہ دونوں اگلے لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ کوئی بدھ غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تو وہ تمہاری بھی دشمن ہے نا؟ دشمن کا دشمن دوست۔ وہ مکاری سے ہنس دیا، یعنی ہم دونوں آج سے دوست ہوئے؟ ہاں، اور اب دیکھنا کیسے مزہ چکھاتا ہوں میں، اگلی بار مجھ سے ٹکرانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے ہم۔ میں بھی تیار ہوں، بس موقع کی دیر ہے۔ میں جیسا کہتا ہوں بس ویسے کرتی جاؤ۔ پر دیکھنا، ایک بار زوردار قہقہا ابھرا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دے کر ہنس رہے تھے۔ پر وہ کیا جانے کے اوپر ایک برتر ذات بھی ہے جو تمام حال سے واقف ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ایسی سازشوں سے دور رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ فجر کا وقت تھا، پرسکون اور ٹھہرا ہوا ماحول۔ کہیں پر لوگ خواب حبلت میں کھوئے ہوئے تو کہیں پر نیک بندے اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ علما نے سلام پھیری اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، تو میرے دل کی حال سے واقف ہے اور لوگوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہلکی ہلکی ہوائیں ماحول کو تازہ کر رہی تھی۔ وہ اپنے رب سے گفتگو تھی، میں نہیں جانتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پر ایک خوف ہے جو میری وجود پر حاوی ہو رہا ہے، بس تو بہتر محافظ ہے میری۔ اور اشال کی حفاظت کر۔ آمین۔ وہ دعا کر کے اٹھے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا۔ اس کی خوبصورت آواز ماحول میں عجیب سا سوز پیدا کر رہی تھی۔ اس کے روم میں سکون اتر رہا تھا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، وہ اسے بولنا سکھایا۔ بالکنی سے باہر پرندوں کا گروہ منڈلا رہا تھا اور مختلف آوازیں نکال رہا تھا، جس سے ماحول مزید دل فریب تھا۔ وہ بھی اپنی رب کی تسبیح میں مصروف تھے۔ الشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ لب ہل رہے تھے، اس کا دل گویا سحر میں جکڑ چکا تھا۔ سکون کی لہر جسم میں دوڑ رہی تھی۔ پرندے تسبیح میں مصروف تھے اور اسی طرح ایک ایک آیت پڑھتی جاتی اور بے چینی کی ایک ایک گڑھ کھلتی جاتی۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اس طرح کی کہانی کی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ شکریہ۔